بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج سے پہلے آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں مختلف واقعات سنے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ایک خوبصورت اور دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ کس طرح ایران کی شہزادی شہربانو اور اسلام کے شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام رشتہ ازواج میں منتقل ہوئے۔ ناظرین، واقعے کو پورا ضرور سنیے گا۔ واقعہ کو سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد تھا کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا اور لشکر کو حکم دیا کہ جاؤ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی حکومت کو ختم کر دو، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ایران پہنچا اور ایران پر حملہ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اسلامک لشکر نے ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایران میں اسلامک جھنڈا لہرا دیا گیا اور وہاں پہ اللہ اکبر کے نعرے لگنے لگے۔ اس طرح اسلامی لشکر نے ایران کو فتح کر لیا اور ایران کے بہت سے مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا اور ان کو مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک قاصد حاضر ہوا۔ اس قاصد نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم نے ایران کو فتح کر لیا ہے اور بہت سے مرد اور خواتین کو قیدی بنا کر مدینہ لے آئے ہیں، لیکن ان میں ایک لڑکی ہے جو اپنے آپ کو شہزادی بتاتی ہے۔ وہ اپنا نام شہربانو بتاتی ہے اور اپنے آپ کو خسرو پرویز کی بیٹی بتا رہی ہے، اور وہ لڑکی ان عورتوں میں قیدی بن کر آ گئی ہے۔ مردوں کو تو ہم غلام بنا دیں گے، عورتوں کو کنیز بنا دیں گے، لیکن اس لڑکی کا کیا کریں گے جو اپنے آپ کو شہزادی بتا رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے اس کو کنیز بنا دیا تو اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ شاہی محلوں میں رہی ہے، اس نے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری۔ اس لیے اس کو قیدی نہ بنایا جائے اور مدینہ میں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کروا دی جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ تمام لوگ بھی کہنے لگے کہ ہاں، اس لڑکی کی شادی کروا دینی چاہیے، لیکن پھر کہنے لگے یہ تو شہزادی ہے، اس کے لیے مدینہ میں ایسا لڑکا کہاں سے لائیں؟ یہ شہزادی تو پہلے ہی بہت سے شہزادوں کے رشتے ٹھکرا چکی ہے، شہزادی شہربانوں کے لیے کہاں سے شہزادہ لائیں؟ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں اس ایران کی شہزادی کے لیے ایک شہزادہ لے کر آؤں گا جو شہزادوں کا شہزادہ ہے اور اسلام کا شہزادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام حسین علیہ السلام کو پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فرمایا تو تمام صحابی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، اس شہزادی کے لیے امام حسین علیہ السلام جیسا شہزادہ ہی بہتر ہے۔ لوگوں نے یہ بات دعوے سے کہہ دی کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ اس شہزادی نے بھلے ہی لاکھوں شہزادوں کو ٹھکرایا ہو، لیکن جب اس شہزادے کو دیکھے گی تو اس کا دل حضرت امام حسین علیہ السلام پہ آ جائے گا اور وہ شادی کے لیے ہاں کہہ دے گی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ہم ایران کی شہزادی کا نکاح امام حسین علیہ السلام سے کروانا چاہتے ہیں، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا
کہ جیسے ہی آپ کی مرضی ویسے ہی میری مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جیسے آپ سب لوگوں کی مرضی ہے اسی میں ہم خوش ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے ہمارے پیارے شہزادے، ہم نے آپ کے لیے ایران کی شہزادی کا رشتہ دیکھا ہے جو قیدی بنا کر لائی گئی ہیں۔ ہم اس شہزادی کا نکاح آپ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے اور تمام صحابیوں کی مرضی ہے تو ہماری بھی مرضی ہے، ہم راضی ہیں۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے ہاں کہہ دی تو اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کی شہزادی شہربانوں کو بلایا اور اس سے فرمایا، اے ایران کی شہزادی، جتنی بھی عورتیں ایران سے قیدی بنا کر لائی گئی ہیں ہم نے ان تمام خواتینوں کو کنیز بنا دیا ہے، لیکن ہم آپ کو کنیز نہیں بنانا چاہتے، اس لیے ہم آپ کا نکاح کروانا چاہتے ہیں، کہ آپ نکاح کے لیے راضی ہیں؟ یہ سن کر حضرت بی بی شہربانو نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ شادی آپ کی مرضی سے ہوگی یا ہماری مرضی سے؟ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے اسلام نے لڑکی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ ہمارے اسلام کا قانون ہی یہی ہے کہ لڑکی راضی ہو تو نکاح ہوتا ہے، یعنی لڑکی شادی کے لیے راضی ہو تو ہی اس کی شادی کی جاتی ہے۔ یہ سن کر ایران کی شہزادی نے فرمایا کہ میں آپ کے اسلام پر قربان، مجھے قیدی بن کر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں آزاد ہوں، ورنہ قیدیوں کو تو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو لڑکا پسند آ جائے تو ہاں کہہ دیجئے گا، پسند نہ آئے تو آپ نہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ اس پہ شہزادی شہربانو نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں سینکڑوں شہزادوں کے رشتے ٹھکرا چکی ہوں۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک تم ہزاروں شہزادوں کو ٹھکرا چکی ہو، لیکن جس کو ہم پیش کریں گے وہ شہزادوں کا بھی شہزادہ ہے، وہ اسلام کا شہزادہ ہے، وہ ایک بار مسکرا دے تو اندھیروں میں اجالے ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر شہزادی شہربانو نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، سوچ لیجئے، میں انکار کر دوں تو میرے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہزادی کے سامنے لایا گیا۔ تمام لوگ صحابہ کرام یہی سوچ رہے تھے کہ شہزادی کیا کہے گی، شہزادی تو محلوں میں رہتی ہے اور اس نے کئی شہزادوں کے رشتوں کو ٹھکرایا ہوا ہے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام تو بہت ہی غریب گھر سے ہیں، ان کے گھر میں تو فاقے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ شہزادے امام حسین علیہ السلام کو پسند کرے گی یا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شہزادی شہربانو، یہی وہ شہزادہ ہے جس سے ہم آپ کی شادی کروانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اسلام کا شہزادہ ہے۔ جب حضرت بی بی شہربانو کی نظریں حضرت امام حسین علیہ السلام پر پڑیں تو وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگیں، خدا کی قسم میں جب سے بالغ ہوئی ہوں تب سے ہی میں نے 170 مرتبہ ایسے خوبصورت حسین چہرے کو اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت بی بی شہربانو نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں نے آج تک سینکڑوں رشتوں کو ٹھکرایا ہے، اس لیے کہ میں ان میں یہ چہرہ دیکھتی تھی۔ جب مجھے یہ چہرہ ان میں نہیں ملتا تھا تو میں ان رشتوں کو ٹھکرا دیتی تھی۔ آج مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے اور آج مجھے میری منزل بھی مل گئی ہے، میں شادی کے لیے بالکل راضی ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ ناظرین، اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی شادی ایران کی شہزادی شہربانو سے ہو گئی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید اسلامی واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔